نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على خاتم النبيين من لا نبي بعده زکوٰۃ اور صدقات کے ذیل میں ہماری جو گفتگو تھی وہ چل رہی تھی اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور نفلی صدقات کے فضائل اور آداب کے متعلق آج گفتگو کریں گے۔ اور جو ہم نے زکوٰۃ کی مد میں جو گفتگو کی تھی اس میں سے بہت سی گفتگو جو ہے وہ صدقات کے اوپر بھی منطبق ہوتی تھی، تو اس لیے ہم صدقات کا جو باب ہے اس کو مختصر رکھیں گے اور اس میں صرف صدقات کے نفلی صدقات کے جو فضائل ہیں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اور جس طرح میرے پیر و مرشد جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو فقیر ہے، فقیر وہ اصطلاح میں صوفی کو کہتے ہیں، تو وہ ان کی جو اپنی اصطلاح ہے وہ یہ ہے فقر اختیار کرنے والا، یعنی تو وہ فرماتے ہیں کہ جو صوفی ہے، جو درویش ہے، وہ 2.5% پہ نہیں رہتا بلکہ وہ نفلی صدقات میں بہت آگے جاتا ہے۔ اور قل العفو کہ جو کچھ ہے تمہارے پاس خرچ کر دو، یہ میکسیمم ایکسٹینٹ ہے جس کا قرآن شریف میں آیا ہے، تو اس ایکسٹینٹ تک بھی جا سکتا ہے۔ بہرحال جو اپنی فیملی کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد بے شک قل العفو ہو جائے کہ اپنی ضروریات نکال کے سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دے انسان۔ اور اتنا نہیں ہوتا تو اتنا ضرور ہو کہ دریا دل ہو، اور اپنے جو ایک انفاق فی سبیل اللہ کا جو ایک دروازہ ہے، ایک دریا ہے، اس کو رکنے نہ دے، وہ دریا بہتا رہے۔ تو اسی سلسلے میں جو احادیث روایت ہوئی ہیں، اور ان میں کوشش یہ ہوگی کہ جو زیادہ مستند احادیث ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم میں وہ پہلے جو حدیث ہے وہ اس کے راوی ہیں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ آئی ہے بخاری اور مسلم میں، اور حدیث ہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمر فإن لم تجدوا فبکلمۃ طیبۃ، کہ آگ سے بچو چاہے اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں دے کر آگ سے بچائے، اور اگر کھجور کا ٹکڑا میسر نہ ہو تو کوئی کلمہ خیر ہی کہہ کر آگ سے بچ جاؤ۔ اور یہ سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو ایک میٹھا بول انسان بولتا ہے وہ بھی صدقے میں شامل ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلی جو حدیث ہے وہ ہے کہ مسلم شریف میں آئی ہے، اور اس کے راوی ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب تم شوربہ پکاؤ تو اس کا پانی زیادہ کر دو، تاکہ پھر اپنے پڑوسیوں کو دیکھو اور اس میں سے کچھ انہیں دے دو۔ تو پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے ہدیے کی صورت میں، ضروری نہیں کہ صدقہ ہو، اگر وہ ویل ٹو ڈو خوشحال لوگ ہیں تو ہدیے کی صورت میں ان کا خیال رکھا جائے۔ اور ہمارے یہاں جو صورت ہے کہ صرف نصف شعبان کو ہی ایسا کیا جاتا ہے، نصف شعبان کو کرنا تو ویسی سنت تو نہیں ہے، تو نصف شعبان کو کوئی کرتا ہے تو کرے، لیکن سارا سال کی روٹین ہونی چاہیے کہ آپ پڑوسیوں کو دیتے دلاتے رہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم۔ اور اسپیشلی جو
عید کے مواقع ہیں ان مواقع پہ ضرور دیا جائے. چھوٹی عید ہے، بڑی عید ہے، اور کوئی ویسے ہی کسی دن، کوئی دن مخصوص کرنے کی ضرورت ہی نہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آتا ہے کہ ایک حدیث ہے جو ابن المبارک میں آئی ہے، تو بہت مستند کتاب میں نہیں آئی، لیکن اس کے بہر الراوی ہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ، اور متنن جو ہے یہ بات درست معلوم ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ صدقہ شر کے 70 دروازے بند کرتا ہے. اور پھر اسی طرح ابن حبان کی ایک جو ہے وہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور روایت ہے، معلوم نہیں کہ اس کی کوئی سند مجھے یہاں پہ دکھائی نہیں دے رہی، لیکن جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ صدقۃ السر تطفیء غضب الرب، کہ چھپا کر دیا ہوا صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. اس کو میں حدیث تو نہیں کہہ سکتا، لیکن کیونکہ اس کا حوالہ نہیں مل رہا، لیکن یہ ایک روایت ہے. پھر ایک اور جو روایت ہے، اور یہ بخاری اور مسلم میں آئی ہے یہ حدیث، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ تم اس حالت میں صدقہ کرو کہ تندرست ہو اور مال کے سلسلے میں بخیل ہو، زندگی کے متمنی ہو اور فاقے سے ڈرتے ہو، اور اس وقت تک صدقے میں تاخیر نہ کرو جب تک جان نرخرے میں آ جائے، اور پھر یہ کہو کہ اتنا مال فلاں کو دے دیا جائے اور اتنا مال فلاں کو دے دیا جائے. تو اس سے مقصود یہ ہے کہ صدقہ ساری زندگی چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، اور جب انسان کو یہ یقین ہو کہ یہ اس کا آخری وقت آ پہنچا ہے، تو پھر جو 1/3 کی شریعت میں وصیت کی اجازت ہے، جو علماء مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں، میرے علم میں یہی ہے کہ 1/3 انسان وصیت کر سکتا ہے، اور باقی جو ہے اس میں تو بالکل جس طرح سے شریعت نے بتایا ہے کہ بیٹوں کا اتنا حصہ، بیٹیوں کا اتنا حصہ، زوجہ کا اتنا حصہ، اس طرح سے تقسیم ہوگی. باقی جو 1/3 اس کے پاس بچ گیا اس میں وہ وصیت کر سکتا ہے، تو وہ بھی آخری دم تک اس کی بھی وصیت کر دے انسان، تو یعنی موت تک بھی یہ سلسلہ نہ رکے، اور اس کے بعد موت کے بعد بھی یہ سلسلہ نہ رکے کہ کوئی صدقہ جاریہ کی ایسی سبیل پیدا کر دے انسان کہ مثلا مسجد بنا دی، اب وہ مسجد قیامت تک، جب تک وہ مسجد قائم رہے گی لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، جس نے بنائی اس کو ثواب ہوتا رہے گا. یا کوئی پانی کی سبیل لگا دی، یا کوئی اور چیریٹی ورک شروع کر دیا، تو وہ جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا، اور اس کا ثواب جو ہے وہ مرحوم کو ملتا رہے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ابو داود اور نسائی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک دن فرمایا کہ صدقہ کرو. ایک شخص نے، ایک صحابی نے عرض کیا کہ میرے پاس یا رسول اللہ 1 ہی دینار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دینار اپنی ذات پر خرچ کرو. تو عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس ایک اور بھی ہے، پھر فرمایا کہ اسے اپنی بیوی پر خرچ کرو. پھر اس صحابی نے کہا کہ میرے پاس ایک اور ہے، فرمایا اسے اپنے بچوں پر خرچ کرو. عرض کیا میرے پاس ایک اور ہے، فرمایا اسے خادم پر خرچ کرو. انفقہ علی خادمک، کوئی غلام کا یا عبیدک کا یا عبدک کا کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی غلام پہ نہیں، خادم کی بات ہو رہی ہے. یعنی آج کے زمانے میں بھی یہ منطبق ہوتی ہے یہ بات کہ آج کے زمانے میں خادم تو آپ ہوتے ہیں، خادموں کو بھی دیتے رہنا چاہیے. عرض کیا میرے پاس ایک اور ہے، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری نظر اس سلسلے میں زیادہ ہے، یعنی
جہاں موقع دیکھو وہاں یہ دینار خرچ کر دو. خرچ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کرتے رہنا چاہیے. اور جتنا جو ہے وہ مال بڑھے گا اتنا ہی صدقے کی اماؤنٹ بھی بڑھتی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ مال بھی بڑھاتا جاتا ہے اور اس حساب سے آپ کو صدقہ بھی اسی حساب سے، خصوصاً جو ایک شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدقے کی اماؤنٹ کو، مقدار کو بڑھاتا جائے جو اس کے پاس مال بڑھتا جائے. کیونکہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہاں پہ چوتھے پارے کا جو آغاز جہاں پہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی، آپ نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک جو چیز آپ کو محبوب ہے وہ خرچ نہ کر دیں. تو خرچ کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اور نیکی جو ہے وہ بھی، نیکی کے درجے تک انسان تبھی پہنچتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. پھر مسلم کی ایک روایت ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا میل ہے. تو صدقہ ہوتا تو یہی ہے کہ صدقہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی. زکوٰۃ کا جو مصرف ہے وہ یہی ہے نا کہ زکوٰۃ مال کو پاک کرنے کے لیے ہوتی ہے. اور پاک کس طرح سے؟ ویسے تو ہم کوشش تو ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم حلال طیب مینز سے کماتے ہیں، لیکن ہم جہاں سے بھی کمائی آ رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں بینک سے آ رہی ہے، وہ بینک سودی کاروبار کر رہا ہے، یا جو کمپنی آپ کو تنخواہ دے رہی ہے وہ کمپنی سودی کاروبار میں ملوث ہے، یا جو نوٹ گردش میں ہیں وہ ایک بینک سے آ رہے ہیں جہاں پہ سودی کاروبار ہوتا ہے. تو پھر اگر آپ تجارت کر رہے ہیں تو جو شخص آپ سے کوئی خرید رہا ہے، ہم تو اس سے پیسے لیں گے، اس کو چیز بیچ دیں گے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اس کی کمائی حلال کی تھی، حرام کی تھی، کیسا تھا. تو اب یہ سارا کچھ مجبوری ہے. تو اس کے لیے پھر اس مال کو پاک کرنے کے لیے 2.5% زکوٰۃ کا حکم ہے، اور اس کو مزید پاک سے پاک کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو آفات و بلیات سے بچانے کے لیے نفلی صدقات کا حکم ہے کہ نفلی صدقات انسان کرتا رہے اور دریا دل بن جائے. تو وہاں پہ جو بات ہے کہ نفلی صدقات کی جو بات ہوگی، تو آل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے لیے، جن کو ہم سید کہتے ہیں، سادات کہتے ہیں، تو سادات کے لیے زکوٰۃ اور صدقہ لینا، یا دوسرے لفظوں میں سادات کو زکوٰۃ اور صدقات دینا جائز نہیں ہے. تو وہ ہم نے زکوٰۃ صدقات اپنی جگہ نکالنے ہیں، اور سادات کو آپ نے اگر کوئی چیز دینی ہے تو احتراماً خدمت سمجھ کے ان کو ہدیہ کرنی ہے. ویسے تو آپ کسی کو بھی زکوٰۃ صدقات کی نیت کر کے دیتے ہیں تو اس شخص کے اوپر یہی امپریشن دیں کہ آپ ہدیہ دے رہے ہیں، لیکن جب سادات کو دینے کی باری آئے گی تو پھر آپ کی نیت بھی ہدیہ کی ہوگی. نیت نہ آپ کی زکوٰۃ کی ہو سکتی ہے، نہ صدقات کی ہو سکتی ہے. اور یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا یہ بڑا ایک سعادت کا موجب ہے، سعادت کا مقام ہے، اور کرنی چاہیے، لیکن ہدیہ کی صورت میں، کسی اور صورت میں نہیں. اور پھر اس کے بعد ہے ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ اور حاکم میں بھی یہ روایت آئی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ما من مسلمین یکسو مسلمن، کوئی مسلمان شخص اگر کسی مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے تو وہ شخص اس وقت تک اللہ تعالی کی حفاظت میں رہتا ہے جب تک مسلمان بھائی کے جسم پر اس کے کپڑے کا پیوند رہتا ہے. یعنی جب تک وہ لباس پہنتا رہے گا تو جس نے دیا ہے وہ شخص حفاظت میں رہے گا اللہ تعالیٰ کی. اور ایک اور
آیت جو کہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اور کھانا کھلاتے رہو، اور کھانا کھلاتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، کہ وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود، مسکین یا اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ جو ہے، یہ تو صدقہ کی فضیلت ہے، اور پھر صدقات کا اظہار اور اخفاء، اور اس سلسلے میں ہم نے جو زکوٰۃ کے متعلق باتیں کی تھیں وہ ساری ادھر بھی منطبق ہو جائیں گی۔ تو اخفاء جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے، اور اخفاء کے یہی فوائد ہیں کہ لینے والے کا پردہ رہتا ہے، اگر اعلان لے گا تو مربت و شرافت پر ضرب پڑے گی، اور لینے سے لوگوں کے قلوب اور زبانیں محفوظ رہیں گی، دینے والے کی خفیہ اعمال پر اعانت ہوتی ہے، اور یہ کہ لینے والا ذلت و رسوائی سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اور چھپا کر دینے میں شرکت کا یا شرک کا بھی کوئی شبہ باقی نہیں رہتا، یعنی ریا کا کوئی نہیں ہوتا کہ انسان کوئی ریا میں چلی جائے گی بات، تو جتنا چھپ کر کیا جائے اتنا بہتر ہے۔ اور اظہار کے جو فائدے ہیں وہ یہ ہے کہ لینے کا اخلاص اور صدق ظاہر ہو جاتا ہے، جاؤ منزلت باقی نہیں رہتی، اور اظہار سے شکر کی سنت ادا ہوتی ہے۔ بہرحال جس طرح سے ہم نے زکوٰۃ کی مد میں ڈسکس کیا تھا کہ اگر زکوٰۃ کو چھپا کر نہ دیا جائے تو کم از کم جس شخص کو دی جا رہی ہے اس شخص کو ضرور آپ چھپائیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو نہیں چھپانا چاہتے تو آپ کسی چیریٹی کا اپنا نام لے دیا ہے، کسی فنڈ کا نام لے دیا، لیکن کس شخص تک جا رہی ہے اس شخص کو حت الوسع چھپائیں۔ اور اگر آپ نے کچھ ویڈیو دکھانی ہی ہو تو اس طرح اس ویڈیو کو بلر کر دیں کہ اگلا جو شخص لے رہا ہے اس کا چہرہ شناخت نہ ہو سکے۔ تو یہ صدقات اور کے سلسلے میں آج کا بیان ہے، اور انشاءاللہ ہم کتاب اسرار الصوم، روزے کے جو اسرار ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو اب مزید جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔